اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، کسٹمز کے حوالے سے ایک کیس ہے سپریم کورٹ کا جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300426227 اس پر آپ وائس میسج کریں یا لکھ کر بھیجیں۔ تو جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کو سنا۔ سول پٹیشن نمبر ہے 3755/2022۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے محمد عارف خان ورسز کلیکٹر کسٹمز، ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ، کسٹمز ہاؤس، جمرود روڈ، پشاور وغیرہ مدعا علیہان۔ تو جناب، فیصلہ لکھا ہے جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب نے۔ ہم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سنے اور ریکارڈ کا بغور جائزہ لیا۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پٹیشنر نے 22 جنوری 2021 کو بلیک ٹی کی فروخت کی رقم کی وصولی کے لیے کلیکٹر کسٹمز پریونٹیو MCC پشاور کو درخواست دی۔ اپنی اس درخواست میں پٹیشنر نے مذکورہ چائے کی فروخت کی رقم کا دعویٰ کیا۔ کسٹم سٹاف نے غیر ملکی اسمگل شدہ چائے اور اس کے ساتھ گاڑی کو بھی سیکشن 168 کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت ضبط کر لیا، کیونکہ وہ سیکشن 2S16 اور 157 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی تھی، جو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کنٹرول ایکٹ 1950 کے سیکشن 3(1) کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ان جرائم کی سزا سیکشن 156 1889 کے تحت دی جاتی ہے۔ ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد کیس ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز اینٹی اسمگلنگ ڈویژن پشاور کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے 19 اگست 2011 کو آرڈر ان اوریجنل نمبر 123/2011 کے ذریعے ضبط شدہ چائے کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا، جبکہ گاڑی کو بینک گارنٹی نمبر 20/2011 مورخہ 9 مارچ 2011 کے تحت 1,30,000 روپے کی بابت جو ہے وہ دے دی گئی۔ پٹیشنر نے یہ رقم سیکشن 169(5) کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت مانگی۔ اس سیکشن کے مطابق اگر عدالتی کارروائی یا اپیل میں یہ ثابت ہو جائے کہ ضبط شدہ مال قانونی طور پر ضبط کے قابل نہیں تھا، تو وہ مال بیچنے کے بعد حاصل شدہ رقم مالک کو واپس دی جاتی ہے۔ مگر اس کیس میں پٹیشنر نے ابھی تک عدالت سے یہ قرار دلوانے میں کامیابی حاصل نہیں کی کہ چائے غلط طور پر ضبط یا ضبط کے قابل نہیں تھی، یعنی بغیر کسی عدالتی فیصلے یا اپیل میں کامیابی حاصل کیے پٹیشنر نے براہ راست فروخت کی رقم کا دعویٰ کر دیا۔ مزید یہ کہ کسٹم ریفرنس نمبر P27/2018 میں جو فیصلہ دیا گیا وہ ضبطی اور ضبط شدہ سامان کی قانونی حیثیت کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ بعد میں سپریم کورٹ میں سول اپیل نمبر 176/2020 کے ذریعے چیلنج کیا گیا، جو مسترد ہو چکی ہے۔ لہذا کسٹمز ایکٹ کے تحت ضبط شدہ سامان کی فروخت کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ پہلے عدالت سے یہ قرار دلایا جائے کہ سامان غلط طور پر ضبط کیا گیا۔ صرف اس صورت میں عدالت مالک کو فروخت کی رقم دینے کا حکم دے سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ ضبطی غیر قانونی تھی۔ مندرجہ بالا صورتحال کے پیش نظر یہ سول پٹیشن قابل غور نہیں، لہذا پٹیشن خارج کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ چونکہ محمد عارف خان عدالت سے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ضبط شدہ بلیک ٹی غلط طور پر ضبط کی گئی تھی، اس لیے وہ اس کی فروخت کی رقم کے حقدار نہیں ہیں۔ کسٹمز ایکٹ کی سیکشن 169 سب سیکشن 5 کے مطابق جب تک عدالت یہ نہ کہے کہ ضبطی ناجائز تھی، تب تک فروخت کی رقم واپس نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ اس معاملے پر پہلے ہی کسٹم ریفرنس اور اپیل میں فیصلہ پٹیشنر کے خلاف آ چکا ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے ان کی اپیل سننے سے انکار کرتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔